الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا پر درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس قرآن چل رہا ہے، جس میں 60 ورسز یعنی آیات کا ہم ترجمہ، آیات کریمہ کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیری فوائد سن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 61 کی تلاوت اور ترجمہ اور تشریحات سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا، پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے، اور یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آئیے اب ان کلمات کی تشریحات سنتے ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک چیز کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کم تر نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کتنے ہی پکڑ کے ان کو اوپر لے کے آؤ، ان کو آگے بڑھاؤ، لیکن وہ پیچھے رہنا یا نیچے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کر کے یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو انہیں من و سلوہ دیا جا رہا تھا
اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمیں مختلف چیزیں دی جائیں، جن کے نام بھی انہوں نے گنوائے۔ چنانچہ کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، نہ زمین میں بونے کی مشقت، نہ پکانے کی مشقت، اللہ تبارک و تعالیٰ تیار شدہ کھانا عطا فرما رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے، کیونکہ مصر جو ہے عربی میں شہر کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں مصر جو بیان فرمایا تو اس سے واضح نہیں ہے کہ کون سا مصر مراد ہے، ملک مصر مراد ہے یا مصر سے مراد عربی میں جو لغوی اعتبار سے شہر کو کہتے ہیں وہ کوئی شہر مراد ہے۔ بہرحال ان کو اس علاقے سے جہاں نعمتیں مل رہی تھیں یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں جانے کو کہا گیا۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، یعنی یہ کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان تباہ پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کے نچپن اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا۔ یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں تو جو ان کے معاملات چل رہے تھے، لیکن جب ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر جو ان کے نچپن کے معاملات تھے وہ اور زیادہ بڑھ گئے۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے، یعنی ہمارے جو نبی ہیں، ہم جو امتی ہیں، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، لہٰذا ہمیں تو اس نسبت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں مزید ارشاد ہوا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، ان کی بد کرداریوں، نافرمانیوں، سرکشی کی وجہ سے ان پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذلت و غربت مسلط کر دی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک ان کی فضائل کو بیان فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے زمانے کے لوگوں پر افضلیت اور برتری، دوسری قوموں پر تمہیں برتری عطا فرمائی ہے، تو یہاں یہ بات ارشاد فرما کے ان کی ساری برتری کو اور ساری افضلیت کو ختم کر دیا گیا اور انہیں اس مرتبے سے محروم کر دیا گیا۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی تھی، یعنی یہاں پہ تذکرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسی بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے مرتبے سے نیچے گرا دیا، یہ محروم کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزارنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ اور حضرت شایع علیہم السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے، یعنی بلا وجہ انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، ان کے پاس خود کے پاس بھی کوئی وجہ ان کو قتل کرنے کی نہیں ہے۔
انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ الغرض ان کے عظیم جرائم اور کبھی ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت مسلط کی، ان پر ذلت و غربت مسلط کی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے لیں۔ یعنی یہ جو ان کے معاملات، ان کی سرکشیاں اور نافرمانیاں قرآن میں ہمیں بتائی گئی ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں بھی عبرت حاصل ہو اور ہم ان کے راستے پہ، مسلمان قوم ان کے راستے پہ نہ چلے۔ کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمان بھی تھوڑی سی عبرت حاصل کریں اور اپنے ماضی و حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی اور اپنا سب سے اہم مقصد اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کو بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا، مسلمانوں کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔